سوال کیا گیا ہے، سائل پوچھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیر یعنی سوار اور جمعرات کا روزہ کیوں پسند تھا؟ آئیے سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعرض الاعمال یوم الاثنین والخمیس فأحب ان یعرض عملی وانا صائم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر 596 وصحح البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر ہر روز اور ویکلی اور ایئرلی اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کی جائیں۔ ڈیلی کیسے؟ ہر عصر اور فجر کی نماز کے بعد فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال پیش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اس لیے عصر اور فجر کی نماز کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ من صلی بردین داخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی عصر اور فجر کی نماز پابندی کیجیے۔ اسی طرح ویکلی سوموار اور پیر کے روز، اور اسی طرح ایئرلی شعبان کے مہینے میں، اور شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ روزہ رکھے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ اس مہینے میں کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ذاک شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت برت رہے ہیں، غفلت سے ہیں۔ ترفع اعمال، اس مہینے میں اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوتے ہیں۔ اور پیارے بھائیو، پیر یعنی سوموار کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو کیا فرمایا؟ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم یوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علی، رواہ مسلم، حدیث نمبر 624، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دن میں پیدا کیا گیا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا۔ پیارے بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ پیر اور جمعرات کے روزوں کی پابندی کریں۔ یہ کائنات کے امام ہیں جن کے اگلے پچھلے گناہ تو میں نہیں کہتا بلکہ چھوٹی چھوٹی لرزشیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دی۔ غفر اللہ ما تقدم من ذنبی وما تأخر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ اور پیارے بھائیو، یہ امت جو ہے امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے لوگوں کی سفارش کریں گے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان روزوں کی پابندی کر رہے ہیں تو ہمیں بدرجہ اولی ان روزوں کی پابندی کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیو، صحیحین میں بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے ایک روزہ، اندازہ کیجئے صرف ایک روزہ نفل روزہ رکھا، بعد اللہ وجہ عن النار 70 خریفا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جس نے ایک روزہ نفل روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کے چہرے کو جہنم سے 70 میل کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث جو غالباً ترمذی میں ہے کہ جعل اللہ بینہ و بینہ خندقن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے یعنی جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس شخص کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کھود دیتے ہیں جس کی لمبائی زمین اور آسمان کے برابر۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح تیسری حدیث بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ نماز کے بارے میں بتا دیا یہ اجر ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا یہ اجر ہے، حج کے بارے میں بتا دیا اجر ہے، لیکن روزے کے بارے میں اب جب باری آئی تو کیا فرمایا کہ وانا اجزی بہ، کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ پیارے بھائیو، یاد رکھیے ہر نیکی کا اجر 10 ہے اور 10 سے لے کر 700 تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن روزہ اس سے خارج ہے۔ روزے کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دیں گے، اور کتنا دیں گے واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان روزوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔